اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 تشدید۔ یہ سبق ہم نے پڑھا یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ ابھی اس سے آگے پڑھیں گے جو تختی نمبر 12 کا دوسرا حصہ ہے۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے، اس کو پڑھیے گا۔ حمزہ زبر تا ات تا دو زبر تن ات تن، حمزہ زبر تا ات تا دو زیر تین ات تین، حمزہ زبر تا ات تا دو پیش تن ات تن ات تن ات تین ات تن، حمزہ زیر تا ات تا دو زبر تن ات تن، حمزہ زیر تا ات تا دو زیر تین ات تین، حمزہ زیر تا ات تا دو پیش تن ات تن ات تن ات تن ات تن، حمزہ پیش تا ات تا دو زبر تن ات تن، حمزہ پیش تا ات تا دو زیر تین ات تین، حمزہ پیش تا ات تا دو پیش تن ات تن ات تن ات تن ات تن، حمزہ زبر سا اس سا زبر سا اس سا، حمزہ زبر سا اس سا زیر سی اس سی، حمزہ زبر سا اس سا پیش سو اس سو اس سا اس سی اس سو، حمزہ زیر سا اس سا زبر سا اس سا، حمزہ زیر سا اس سا زیر سی اس سی، حمزہ زیر سا اس سا پیش سو اس سو اس سا اس سی اس سو، حمزہ پیش سا اس سا زبر سا اس سا، حمزہ پیش سا اس سا زیر سی اس سی، حمزہ پیش سا اس سا پیش سو اس سو اس سا اس سی اس سو۔ اس سا کو یعنی سا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس سا نہیں پڑھنا بلکہ اس سا، سا نرم حروف میں آتا ہے۔ حمزہ زبر سا اس سا دو زبر سن اس سن، حمزہ زبر سا اس سا دو زیر سن اس سن، حمزہ زبر سا اس سا دو پیش سن اس سن اس سن اس سن اس سن، حمزہ زیر سا اس سا دو زبر سن اس سن، حمزہ زیر سا اس سا دو زیر سن اس سن، حمزہ زیر سا اس سا دو پیش سن اس سن اس سن اس سن اس سن، حمزہ پیش سا اس سا دو زبر سن اس سن، حمزہ پیش سا اس سا دو زیر سن اس سن، حمزہ پیش سا اس سا دو پیش سن اس سن اس سن اس سن اس سن، حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا اج جا، حمزہ زبر جیم اج جیم زیر جی اج جی، حمزہ زبر جیم اج جیم پیش جو اج جو اجا اجی اجو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے آگے تو نہیں لکھا، آگے کیوں پڑھا؟ اسی طرح آخر تک، یعنی اپنے ادھر سبق پڑھ لیا تو اتنی پہچان تو ہونی چاہیے کہ حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا اجا، اس طرح آگے کیا ہوگا؟ حمزہ زبر جیم اج جیم زیر جی اج جی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہچان ہوگی نہیں، اس سے آگے بھی دو لفظ خود ہی ملانے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنا ہے اس کو۔ تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ یہ تختی نمبر 13 پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو قاعدے کو، یہ قاعدہ بنیادی چیز ہے، اس کو اگر آپ سمجھ گئے، صحیح پڑھ لیا، صحیح سن لیا تو توجہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ قاعدہ ٹھیک ہو گیا تو قرآن درست ہو گیا۔ قاعدہ ہی نہیں ٹھیک تو قرآن کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک سیکھنے کی، سکھانے کی طاقت توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔